تو رات میں زوال نہیں ہوتا بھائی، نماز پڑھی۔ اچھا، زوال سے قرآن کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، لوگ قرآن بھی نہیں پڑھنے تھے زوال کے ٹائم۔ زوال کا تعلق صرف سجدے سے، تو آپ قرآن بھی پڑھ سکتے، سب کر سکتے، باقی صرف سجدہ نہیں کرنا، قرآن کو خوش ہوتی غلط فہمی ہو کر رہا ہے۔ اور دوسرا، اس وقت میں اس کی عبادت کریں سورج کی، ان کو بھی غلط فہمی ہمارے ساتھ سورج کی بات کرنے والا۔ دیکھیں سورج جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو نکلنے تک عبادت کرتے، جب بیچ میں ہوتا کرتے، جب ڈوبنا شروع ہوتا ڈوبنے تک اس کے سامنے پیلا جب ان کی۔ بائبل دنیا کی وہ کتاب ہے سب سے زیادہ خریدی اور بیچی جاتی ہے، یاد رکھ، کیونکہ ہر بار اس کے نئے ورژنز آتے ہیں تو اس کو خریدنا اور بیچنا پڑتا ہے، سب سے زیادہ سیلنگ بک ہے وہ۔ لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا کلام قرآن ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل طے شدہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ لوگ بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں۔ تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو فوائد ہونا چاہیے وہ فائدے ہم کو نہیں مل پاتے، یاد رکھ۔ کسی کہنے والے نے ایک اچھی بات کہی تھی، یاد رکھ، میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا ایک نان مسلم جرنلسٹ کا۔ اس کا انٹرویو یہ تھا کہ اس نے مسجد، جو کوئی جامع مسجد تھی کسی شہر کی، پرانی بات ہے، اور لوگ وہاں سے نکل رہے تھے مسجد میں، اس نے لوگوں کا انٹرویو لیا اور ان سے سوال کیا کہ میں نے مطلب یہ چیز پہ غور کیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ جمعہ کے لیے گئے اور بہت خاموشی کے ساتھ آپ کچھ چیزیں سن رہے تھے، جس میں نہ آپ نے آواز کی، نہ جو رول کیا، نہ کسی نے کچھ کہا، لوگ اٹھ بھی نہیں رہے تھے، اور آپ خاموشی کے ساتھ اس چیز کو سنتے رہے۔ اس کے بعد نماز ہوئی اور آپ باہر آ گئے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو چیز وہاں بولی گئی وہ کیا تھی جس کو آپ اتنے غور سے سماعت کر رہے تھے، مطلب سن رہے تھے؟ تو بہرحال اکثر کا جواب یہ تھا کہ کیا بولا جا رہا ہم کو تو پتا نہیں تھا، لیکن وہ عربی میں کچھ بولا جا رہا تھا اور ہم اس کو سن رہے تھے، کیونکہ ہم کو حکم ہے کہ خاموش رہنا چاہیے جمعے میں، تو ہم خاموش تھے۔ تو اس نے کنکلوژن یہ نکالا کہ جو مسلمان اندر گئے تھے خاموشی کے ساتھ جس چیز کو سن رہے تھے اس چیز کو سنتے ہیں، کبھی کبھار اس کو پڑھتے بھی ہو خود سے، مطلب جس کو کہتے ہیں اورلی وہ پڑھ سکتے ہیں، بائی ہارٹ ان کو یاد ہے، لیکن وہ چیز کو وہ سمجھتے نہیں، یاد رکھے جو چیز پڑھی جاتی ہے۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ یقیناً میں جانتا ہوں ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی قرآن کو ویسے نہیں سمجھتے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو یاد رکھیے اس کے ترجمے کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ انسان قرآن کو سیدھے اس کے زبان کے ذریعے سمجھ جائے، عربی زبان میں سمجھ جائے، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو، اور ایسا اکثر ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا ہمارے علاقوں میں، تو کم از کم ہم یہ کام کریں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں۔ مثال کے طور پہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور ڈیلی میری تلاوت کا معمول ہے اور میں اس کے 2 4 5 پیج ڈیلی پڑھتا ہوں، تو کوشش کرے اگر 5 پیج ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، 4 پیج ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو 2 ہی پیج پڑھے عربی، پھر 2 پیج پڑھے جو زبان آپ کو سمجھتی ہے اس میں اس کا ترجمہ، تاکہ 4 پیج آپ کو پڑھنا تھا، آپ کا جو بھی ٹائم تھا 10 منٹ 20 منٹ 15 منٹ، تو اس میں ہی 4 پیج ہو جاتے ہیں، تو 2 آپ عربی پڑھیے اور 2 ترجمے کے پیج پڑھیے۔ اس لیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جو قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا سمجھنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری، یاد رکھیے، ورنہ ایسا ہو جائیں گے کہ ہم نے صرف اس کو پڑھا اور اس کے ظاہر سی بات ہے اس کے پڑھنے کی بھی اپنے اجر و ثواب اور فائدے، میں اس کا انکار بالکل نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط فہمی نہ لے کے سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں نہ پڑھوں، قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی اجر ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، بلکہ قرآن کو دیکھنے کا بھی اجر ہے، کیونکہ ایسی کوئی روایت تو نہیں ہے کہ وہاں دیکھنے کا اجر ہے، لیکن جیسا بری چیز کو دیکھنا گناہ ہے تو اچھی چیز کو دیکھنا ثواب ہے، دیکھنا بھی اس کو اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے، دیکھنا اجر و ثواب ہے، پڑھنا اجر و ثواب ہے، ہر حرف پہ 10 نیکی ملیں گی، سب ہے، سمجھ کے پڑھنا اس کا اصل مقصد ہے۔ لیکن تلاوت کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا یہ اصل مقصد ہے۔ تو ہم کیا کریں، جہاں ہم تلاوت کر رہے ہیں ماشاءاللہ رمضان کے اندر کوئی 1 پارہ قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 2 قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی تراویح میں ختم کر رہا ہے، کوئی تلاوت کے ذریعے ختم کر رہا ہے، تو کوشش کریں ہم اس میں ترجمہ بھی اس میں ایڈ کر لیں۔ چلیے رمضان میں نہیں کر سکتے کیونکہ رمضان میں ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، تو کوشش کریں بعد رمضان ہم اس کو کچھ نہ کچھ، مطلب سمجھے 2 صفحے عربی پڑھ رہے ہیں تو 2 صفحے اردو بھی اس کے، انگلش جو زبان آپ جانتے ہیں اس کو جوڑ دیں، تاکہ اسی انشاءاللہ عزیز اس میں قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ عزیز میرا ٹاپک ہوگا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے فائدے، اور اس میں انشاءاللہ عزیز میں ایک 7 سے 8 فائدے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے کیا فائدے کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ یوں تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کئی فائدے، مطلب ان گنت، بہت زیادہ کثرت سے ہوتے ہیں، لیکن سب گنانا ممکن نہیں آتا ہے، تو میں جس کو کہوں گا چیدہ چیدہ موٹے موٹے فائدے، یا جس کو ہم کہیں گے وہ فائدے جو بالکل ظاہر ہوتے ہیں، دکھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ جس میں گنانے کی کوشش کروں گا۔ ویسے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ قرآن کے پڑھنے کے ان گنت، مطلب بہت زیادہ، بہت 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 زیادہ فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ فائدے آج میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے کے یہ فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیے پہلا فائدہ یاد رکھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا جو ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے، یاد رکھیے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، یاد رکھیے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، چونکہ انسان اگر دیکھیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی اگر مثال دوں کہ قرآن کو صرف پڑھنے سے کیسا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے رمضان کے مہینے میں یہ ہر آدمی بولتا ہے کہ میرا ایمانی درجہ بلند ہو گیا تھا، میرا بیٹری چارج ہو گئی تھی، میں تھوڑا الگ فیل کر رہا تھا، میں نیکسٹ لیول پر چلا گیا تھا، تو کس وجہ سے وہ ایمانی درجہ بڑھا تھا؟ مجھے بتائیے کیا آپ نے کیا؟ دیکھیں رمضان آنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے،
لیکن رمضان میں آپ نے کیا کیا جس سے ایمانی درجہ کو بلند ہو گیا معلوم؟ کچھ نہیں کیا تو ایک چیز کا اضافہ کیا آپ نے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر میں اضافہ کر دیا. نماز پابندی سے ہو رہی ہے، رات میں تراویح ہو رہی ہے، دن میں تلاوت کر رہے ہیں، کبھی ذکر میں منہ جو ہے زبان کو تر رکھ رہے ہیں، حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں. تو جب ہم نے ذکر میں اضافہ کیا تو ایمان میں اضافہ خود بخود ہو گیا. ہم بول رہے ہیں کہ بیٹری چارج ہو گئی. صرف ذکر کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے رمضان میں کہ ہمارا ایمان بلند ہو جاتا ہے. تو قرآن یہ اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے، یاد رکھیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بہت سارے اذکار بتائے، لیکن سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن ہے. اور نماز میں بھی جو ذکر کرتے ہیں وہ قرآن ہی پڑھتے ہیں ہم، ہے نا. میجر جو قیام میں کر رہے وہ یہی ہے. بعد میں رکوع سجود کے اندر آیتیں کا جو ہے دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہم یاد رکھیں جو نبوی ثابت ہے، لیکن مین قرآن ہی یاد رکھیں. تو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہمارا کیا ہوگا، ایمانی درجہ بلند ہو جاتا ہے رمضان میں. تو ویسے ہی یاد رکھیں قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو ایمان میں ہمارے اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ قرآن میں کیا ہے، سٹوریز ہے. کون سی سٹوریز ہے؟ ایمان لانے والوں کو کیا ملا دنیا آخرت میں، اور کفر اختیار کرنے والوں کو کیا ملا دنیا آخرت. نیک لوگوں نے ایمان لائے تو کیا ملا ان کو دنیا اور آخرت میں، اور برے لوگوں نے جو انہوں نے ایمان کا انکار کیا دنیا میں کیا ہوا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھے لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا دنیا اور آخرت میں کیا کریں گا. برے لوگوں نے جو فرعون ہے، اس کی قوم ہے، فلاں ہے، انہوں نے جو کیا اس کا نتیجہ ان کو دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا. یہی تو سب واقعہ ہے. تو ایمان کیا ہوتا ہے ہمارا، بلند ہوتا ہے. تو اگر قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے لگیں گے تو ایک بڑا عظیم فائدہ ہم کو ملے گا، ایمان میں بلندی اور ایمان میں اضافہ. بہت پرائم چیز ہے، یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو سمجھنا کہ یہ پڑھنے سے ہی فائدہ ہوگا. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا. یہ بات ایکچولی ہو رہی ہے منافقین کی. جب قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، ایمان اضافہ ہو رہا ہے، تو منافق کیا پوچھ رہے ہیں، ایک سورت اتری ہے، تم میں سے کس کا ایمان میں اس کا اضافہ ہوا. تو اللہ فرما رہا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا گیا یا کیا ایمان زیادہ ہوا. بس جو لوگ ایمان لائے، اور اللہ فرما رہے بس وہ لوگ جو ایمان لائے تو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا. تو مومنوں کو کیا کیا قرآن نے، ایمان میں زیادہ کر دیا، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اور اس کو سن کر مومن کیا ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہاں دیکھیے منافق پوچھ رہے کس کا ایمان بڑا، مطلب یہ طنز ایکچولی. جیسا آپ نے کوئی دوا کھائی یا کوئی چیز گئے تھے، بھائی کس نے کھائی، کس کو فائدہ ہوا اس کا، مزاق طنز ہوتا. جب قرآن اتر رہا ہے تو یہ کہہ رہے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان والے ان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. ٹھیک ہے. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا، قرآن کو پڑھ کر اگر ہم سمجھیں گے، یاد سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. یاد کیونکہ اس کی جو بشارتیں ہیں، یاد رکھیں، اس کی جو خوشخبریاں یاد رکھیں، وہ جو وعدے کر رہا ہے دنیا کے فائدوں کے، وہ جو وعدے کر رہا ہے آخرت کے فائدے کے، وہ جو بتا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے دنیا کی اچھی اور بہترین زندگی جیو گے، وہ جو بتا رہا ہے کہ اگر یہ کرو گے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی تم اچھی جیو گے، تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کلمات اثر رکھتے ہیں. یاد رکھیں، اچھے اور برے دونوں کلمات ہے نا. جیسا مثال کے طور پر آپ بہت رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے، پریشان حال تھے، ڈپریس تھے، سٹریس تھے، اور اس میں کوئی شخص آ کے بازو بیٹھ گیا اور اس نے چند اچھے جملے آپ کے سامنے ادا کر دیے کہ بھائی چلتے رہتا، دنیا میں تو یہ سب ہوتے رہتا، چلو تھوڑا برداشت کر لو، صبر کر لو، آگے بڑھو. آپ بولتے بہت اچھی فیلنگ آ گئی، اس کے اچھے کلو، اچھی بات. اب آپ بہت خوش مزاج میں بھی ایک دم بالکل جس کو بولیں گے نا ایک دم اچھے مزاج میں خوش ہے، گھر سے باہر نکلے اور ایک بچے نے آپ کو گالی دے دی. کیسا دماغ آپ کا اچانک. تو اس کے برے جملے نے، برے لفظ نے آپ کا ذہن خراب کر دیا، اور ایک آدمی کے اچھے الفاظ نے آپ کے ڈپریشن کو، آپ کے اسٹریس کو دور کر دیا. تو اللہ کا کلام بھی ایسا ہی اثر رکھتا ہے زبردست ایک انسان کے اوپر. جب ایک مومن اس کو سنتا ہے یا جب ایک انسان اس کو سنتا ہے، وہ سب پہ ویسے اثر کرتا ہے. یاد رکھیں، مومنوں پہ اور زیادہ فائدہ دیتا ہے، لیکن اثر سب پہ ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ سب پر ہے. تو کیا ہوتا ہے، ایمان مومنوں کی اضافہ ہوتا ہے. جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی روح کو ایک غذا ملتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، ان کی روح کو غذا ملتی ہے. اور یہ کئی چیزیں، مطلب ایسی کئی واقعات میں بتا سکتا ہوں. ایک مرتبہ میں ایک شاپ پر تھا، اور وہاں وہ جو شاپ کیپر تھے وہ کیا کرتے تھے، ڈیلی شام میں، کیونکہ ان کا بزنس ہول سیل تھا، شام میں کوئی کسٹمر زیادہ نہیں ہوتے تھے، دن کا بزنس ہو جاتا تھا. لیکن اب چونکہ سسٹم تھا 9 بجے تک 10 بجے تک دکانیں کھلی ہوتی ہے تو وہ کھلی رہتی تھی، لیکن جنرلی بزنس نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتے تھے، یہ ٹائم پہ تلاوت وغیرہ یہ سب سنتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، چونکہ خالی ہے، اسٹاف بھی خالی، ایک دو اسٹاف باقی چلے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور انہوں نے قرآن لگایا. تو ایک میاں بیوی تھے، نان مسلم تھے،
اور وہ قرآن کو مطلب تھوڑا دھیرے دھیرے وہاں سے سنتے ہوئے آگے بڑھے، اور آگے ایک سونار کی دکان تھی وہاں گئے. اس کے بعد اس کی وائف وہ آدمی کے ساتھ وہ واپس آئی اور کہا کہ یہ کیا میوزک ہے، کیا گانا ہے یہ، یا کیا سن رہے ہیں آپ، مطلب کیا ہے یہ، مجھے وہ نہیں. تو بہرحال وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگ رہا، اچھا لگ رہا، برا لگ رہا، بند کر دوں؟ نہیں، پرانی بات ہے، آج کل کی بات الگ ہے، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں 20 سال پرانی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے کیسا لگا آپ کو؟ تو بولے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. کیا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. تو انہوں نے بولے یہ دیویہ گرنتھ قرآن ہے، اس کا یہ پاٹھن ہے، اس کی تلاوت ہو رہی. تو کہا بہت اچھا ہے یہ. پھر اس نے اس کے ہسبینڈ کو لائی، کہ مطلب شاید ان کا ڈسکشن ہو گیا تھا دکان میں کہ وہ کچھ اچھا سنے آ رہا تھا وہاں. پھر اس نے اس کو واپس لائی اور اس کے بعد وہاں رکی اور دونوں بہت دیر تک سنتے رہے. وہ کیسٹ کا دبدبانا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا یہ اس کی کیسٹ دے دوں، آپ کو اگر سننا ہے تو آپ سن لیں گھر لے جا کر. تو انہوں نے کہا نہیں شکریہ، کیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت اچھا لگا، مطلب ایسا اسپریچول لگا. یہ میں 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں. حال میں آپ آن لائن چلے جائیے، ایمان میں اضافہ تو مومنوں کے ہو رہا ہے، لیکن نان مسلم کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وہاں آج کل کیا ہوتا ہے، بھائی میں آپ کو 1 منٹ کچھ سناؤں گا اور سنانے کے بعد آپ نے بولنا کیسا لگا. دیکھا آپ نے بڑے بڑے میٹرو سٹیز میں یہ ایسے لوگ کر رہے ہیں کام. نیو یارک ٹائم اسکوائر پہ کوئی کر رہا ہے، کوئی فلاں سٹی میں کر رہا ہے، کوئی لندن میں کر رہا ہے. وہ جاتے کسی کو بولتے ہیں 1 منٹ دیجیے کالج کیمپس میں، ادھر مارکیٹ میں، اور میں کچھ سناؤں گا. سننے کے بعد آپ بولنا کیسا لگا، اتنا رہتا ہے ان کا. پھر وہ لگاتے ہیں اور ہم کو بعد میں الگ سے آڈیو بتاتے ہیں کہ یہ میں نے سنایا تھا. جب وہ ہو جاتا ہے وہ خالی خود تلاوت قرآن ہوتی ہے، پھر پوچھتے کیسا لگا. کئی لوگ ایسے بیٹھے بیٹھے سو گئے، کئی لوگ ایسے بول رہے بہت انجوائنگ تھا، میں اور سننا چاہ رہا ہوں. کیا تھا کچھ نہیں سمجھ میں آیا، لیکن سب یہ بول رہے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. تو یہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، اس کا اثر ہے یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اثر کا یہ ہے. تو ایمان والے اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، ایمان اور ان کا بلند ہوگا. منافق بہر ظاہر سی بات ہے سوال کر رہے ہیں کہ اس کا ایمان بڑا مذاق کر رہے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں کے لیے قرآن یہ فائدہ دیتا ہے، ان کی ایمان میں بلندی ہوتی ہے، پہلا فائدہ دیتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم کہہ رہے ہیں ایمان ڈاؤن جا رہا، کیا پڑھنا ہے؟ تلاوت قرآن کرنا ہے. عمل میں ڈاؤن جا رہے، تلاوت قرآن کرنا ہے. دل پریشان ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے. حالات سے پریشان ہے، تلاوت قرآن کرنا. کچھ بھی ہے، تلاوت قرآن کرنا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول جب مصیبت آتی تو کیا کرتے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے. نماز کا میجر پارٹ کیا ہے؟ تلاوت قرآن. اور اس کے بعد نیکسٹ پارٹ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، جو دعاؤں کی شکل میں جو اللہ کے رسول نے سکھایا. سبحان رب الاعلی، سبحان رب العظیم، سب دعائیں ہیں، التحیات سب دعائیں. یہ میجر پارٹ تھا، اللہ کا ذکر یہ پورا، چاہے قرآن کی شکل میں چاہے حدیث نبوی کے اندر سے جو دعائیں آتی اس شکل میں. ایمان بلند ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمارے کو ایمان اگر بلند کرنا ہے تو سب سے پہلے تلاوت قرآن کرنا ہوگی. جو لوگ یہ کرے بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے رمضان کے بعد، اس لیے ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن کا چارج ختم ہو گیا. اس سے انسان چارج ہوتا ہے، چاہے تھوڑا صحیح. اور میں گزارش کروں گا آگے کے پوائنٹس میں رکھنے سے پہلے، قرآن آج کل جو نئے آتے ہیں نا، تو یہ تقریباً ایک 600 پیجز کا قرآن ہوتا ہے ایکچولی. آگے پیچھے کے پیجز وہ جو سٹارٹنگ یہ ملا کے 612 613 622، لیکن ایکچوئل قرآن جو عربک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے 600 پیج میں ایگزیکٹلی. ہر پیج شروع ہوتا ہے ایک نئی آیت سے، ہر پیج ختم ہوتا ہے آیت کے اوپر، اگلا پیج پھر نئی آیت سے چالو ہوتا ہے. آج کل یہ سسٹم بنا دیا انہوں نے. تو 600 پیج ٹوٹل ہے، 600 پیجز. اب 600 پیجز کا اگر قرآن ہے تو آپ ایٹ لیسٹ 2 روز پڑھنا چالو کر دیں اس پیج. 2 پیج، پیج نمبر 1، پیج نمبر 2. اگر آپ ایسا شروع کر دیں 20 پیج میں ایک پارا ختم ہو جاتا ہے ادھر. ٹھیک، 20 پیج میں ایک پارا ختم ہو جاتا ہے. کتنے پارے ہیں قرآن میں؟ 30 پارے. تو آپ ایسا کر کے اگر 2 پیج پڑھنے لگیں گے اور 2 پیج کا ترجمہ، تو ہارڈلی 2 پیج کی تلاوت کو 7 منٹ لگتے ہیں، مشکل سے 5 سے 7 منٹ. بہت اچھے سے پڑھا ہوا آدمی، بہت رک کے پڑھا تو 10 منٹ. اور اس کے ترجمے تو 5 منٹ. آپ جو بھی زبان پڑھتے ہیں، اردو، انگلش وغیرہ، جو ہندی، مراٹھی، اتنا ٹائم لگتا ہے. 15 منٹس میں ہو جا رہا ہے، لیکن آپ کا ایک ایمانی درجہ بلند ہو جاتا ہے. آئیے دوسری چیز یاد ہے کہ جس کے قرآن کے پڑھنے سے جو ہم کو فائدہ ملتا ہے، سمجھ کے پڑھنے سے. دوسرا فائدہ یاد رکھیے، وہ یہ یاد رکھیے، سمجھ کے نہ بھی پڑھے تو تلاوت کا ثواب مل رہا ہے آپ کو، دل کو سکون مل رہا ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنے کے فائدے ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا فائدہ ملتا ہے یاد رکھیے، اللہ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ بہت مطلب اہم چیز ہے، یاد رکھیے. آپ کبھی ایسا دیکھیے، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلف نے ریکمینڈ کیا، صحابہ ایسا کرتے تھے کبھی، لیکن آپ ایسے مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں، رینڈملی قرآن کا کچھ بھی صفحہ کھول لیجیے اور ریڈنگ چالو کر دیجیے، آپ کے مسئلے کا حل موجود ہے اس کے اندر. رینڈملی بول رہا ہوں میں، اس وجہ سے اور ریڈنگ کر. اس کے اوپر میں کئی نان مسلم کی گواہیاں دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کتاب کو رینڈملی کھولے تو ہم کو یہ فائدہ مل گیا، یہ پڑھا تو یہ فائدہ ہو گیا، وہ پڑھا تو فائدہ ہو گیا، وہ پڑھا تو یہ فائدہ ہو گیا. رینڈملی بول رہا ہوں میں. جب ان کو اتنا فائدہ ہو رہا تو مومن کے توکل میں اضافہ کیوں نہیں ہوگا؟ جب اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اس اعتماد، اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. ایک شخص تھا، اس کا نام جو ہے جیڈ تھا، یہودی تھا وہ. بعد میں اس نے اپنا نام اسلام قبول کرنے کے بعد رکھا جاد اللہ. بہت مشہور ہے جاد اللہ القرآنی بول کے، آپ ڈالیں گے انٹرنیٹ پر تو ایک جیو تھا وہ. اور اس نے ایک انسان نے جو ترک نسل کا تھا، مسلمان تھا، شاید ابراہیم اس کا نام تھا، اس نے اس شخص کو بچپن سے، جب بچہ تھا، جب سے اس کو کچھ چیزیں دیتی رہی،
قرآن سناتے رہا. جب بھی وہ مصیبت میں آتا ایک کتاب کھول کے وہ ایسا کوئی بھی پیج کھولتا اور اس کا مسئلے کا حل نکل جاتا. تو ابراہیم صاحب دنیا سے چلے گئے. تو ایک بار آیا دکان پہ کہ بھائی میرے کو ایک مسئلہ آ گیا, وہ کہاں ہے شیخ جو میرے کو ایک کتاب کھولتے تھے میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے, لیکن وصیت کر کے گئے تھے کہ تم آئے تو یہ کتاب تم کو دے دینا. تو کہا اچھا اب یہ کتاب میری ہو جائیں گی. ہاں یہ اب تمہاری ہوگی. بولے تم مسئلے کا حل نکال لو اس. اب اس نے کتاب لیا لیکن کتاب عربی میں, پرانی بات ہے, سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم تو عربی میں. اب کیسا کروں میں اس کو, عربی کتاب کو کیسا میں پڑھوں گا؟ تو اس نے اپنے ہی دوست کے پاس گیا, بولا کہ میرے کو کیا کرو, میرا مسئلہ آتا تھا نا تو میں جاتا تھا ان کے ابراہیم صاحب کے, جنہوں کھولتے تھے میرے مسئلے کا حل نکل جاتا تھا. اب تم کیا کرو, مجھے کھول کے سمجھاؤ میرے کو کیا ہے. چونکہ میرے کو عربی نہیں آتی, اب وہ شیخ صاحب وہ نہیں موجود ہے, تو یہ اس کو ترجمہ کر کے سمجھاتا تھا کہ اب یہ کیا نکلا. تو ایک نان مسلم اپنے مسئلے کا حل نکالا. اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اس شخص نے. اور ایسا کہا جاتا ہے, یاد رکھیے, کہ ان کے ہاتھ پہ بہت کثیر تعداد میں, کچھ نے تو کہا کہ 1 ملین 10 لاکھ کے قریب لوگ ایمان لائے. کس کی محنت کے نتیجے میں؟ ابراہیم صاحب, جو ایک ترک نسل کے آدمی تھے. انہوں نے اس بچہ تھا, اور اس کو ایک لمبا واقعہ کہ بچپن میں چوری کرتے پکڑا گیا, اور اس زمانے میں بچے بھی اگر چوری کرتے سزا تھی ان کو, لیکن ابراہیم صاحب نے اس کو معاف کر دیا اور بولا اگلی بار چاکلیٹ چاہیے تو مانگ لینا میرے. اب مان لو پہلے کے خواتین ایسی تھے, 14 15 سال 13 سال کے بچوں کو سزائے موت ہوئی. معلوم دیکھیے اب تاریخ اٹھا کے امریکہ کے اندر ایسی سزائے موت دی, کرنے کے مارا گیا, زہر دے کے مارا گیا, کیونکہ اس زمانے جوینل کورٹس اور جسٹس نہیں تھی اس زمانے. تب وہ چوری کرے لیکن پھر بھی چھوڑ دیا, اس لیے کہ بولے یہ چاکلیٹ دے دو اس کو, اور وہ جو بھی مسئلہ رہا میرے پاس حل نکالوں گا. تو اس سے توکل میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کی کتاب پڑھنے سے یقین ڈیولپ ہوتا ہے, بھروسہ بنتا ہے, توکل ہوتا ہے. یاد رکھیے مصیبت میں یہ چیز کام آتی ہے, مسائل کے حل نکل جاتے, بڑے اس کے فائدے. یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیے کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ بھی ہمارا خشیت نہیں, آگے پوائنٹ آئیں گا یہ بھی, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور جب ان پر اس کی آیت پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. پھر ایمان بڑھنے کے نتیجے میں توکل بھی بڑھ جاتا ہے ان کا, اور رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی چیلنج کر رہے ہیں, نصرانی چیلنج کر رہے ہیں, مشرکین چیلنج کر رہے ہیں, اور قرآن آیتیں نازل ہو رہی ہے, صحابہ کا ایمان بھی بلند ہو رہا ہے, توکل بھی ہو رہا ہے. اب وہ نہ جان کی سوچ رہے, نہ مال کی سوچ رہے, نہ کوئی چیز سوچ رہے. زمین چھوڑنے کا حکم آ رہا, زمین چھوڑ کے چلے گئے. گھر چھوڑنے کا حکم آ رہا, گھر چھوڑ دی. جان دینے کا حکم آ رہا, جان دے دی. مال دینے کا حکم آ رہا, مال دے دی. توکل اللہ پر کہ اللہ اس کے بدلے دینے والا ہے, دنیا میں عطا کریں گے انشاءاللہ, اور نہیں تو آخرت میں تو بدلہ ہے ہی اس. تو کیا ہوتا ہے, توکل میں اضافہ ہوتا ہے. آج ہمارے پاس یاد رکھیے ہم دنیا میں اسباب ڈھونڈ رہے ہیں اور اس پہ توکل کر رہے ہیں. جیسا کہ اگر میرا گھر RCC کا بن گیا, اس کے اندر فلاں فلاں ٹائپ کے میں نے کالم ڈال دیا, فلاں فلاں ٹائپ کی بیم ڈال دیا, تو ارتھکویک ریزسٹنٹ گھر بن گیا میرا, تو اب میں بہت محفوظ ہوں. پتہ چلا زلزلہ آیا, سب گھر بچ گئے, وہی گھر گر گیا. زلزلے جب آتے ہیں تو اپنے ٹارگٹ آڈینس کو لے کر آتے ہیں اپنے پاس ساتھ, کہ یہ ٹارگٹ ہے, ان کو سزا ہے یا ان کو سزا ہے. وہ ٹارگٹ ہے, اس میں بلڈنگ کے کتنے بھی اچھے ہونے سے سیفٹی نہیں یاد رکھی, کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ جب آ رہے ٹارگٹ کر کے آ رہے, کس کے لیے آ رہے, تو وہاں آپ کچھ نہیں ہو سکتا. احتیاط کرنا انسان کا کام ہے, وہ ایک الگ چیز ہے مجھے بولنا ہے, لیکن پتا چلا وہی بلڈنگ گر گئی جس کو وہ کیا تو باقی بچ گئی, کیونکہ ٹارگٹ وہ تھا. ہم بلڈنگ پہ اعتماد کر لیے. بھائی میری گاڑی میں تو کیا ہے, کتنا ہی بھگاؤ, 6 ایئر بیگز ہے, ماروں گا نہیں میں. پتا چلا سب بچ گئے, جس کو سب سے زیادہ اعتماد تھا, سب سے زیادہ ایئر بیگ نہیں تھا, ایئر بیگ سے ہی مر گیا. ہوتا میں ہی نہیں کہہ رہا توکل. آپ توکل کا معنی یہ ہے کہ چیزوں پہ توکل نہیں کرنا ہے, اسباب کو اختیار کرنا ہے, توکل اللہ پہ کرنا ہے. اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں ہے, اچھی گاڑی لینا, ایئر بیگ والی گاڑی لیجیے, آپ گھر بنائیے, آپ کو ایک ریزسٹنس بنائیے, سب کیجیے, لیکن آپ اس پہ اعتماد نہیں کریں گے کہ میری گاڑی تو 5 اسٹار ریٹنگ ہے تو میں ٹھوک سکتا ہوں اس کو لے کے. نہیں, اعتماد نہیں. توکل اللہ پہ کہ میں کوشش کروں گا, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو نا میں نے کوشش کی کہ اچھی گاڑی لوں, فلاں لوں, یہ لوں, ٹھیک ہے. تو ہمارا توکل میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز یاد رکھیے, قرآن کو پڑھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے, یاد رکھیے. تیسرا فائدہ سمجھ کر پڑھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے, یاد رکھیے, وہ یہ اعمال صالحہ میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیے انسان کے نیک اعمال میں وہ اضافہ کرتا ہے, اور یہ تو ایک دم نیچرل چیز ہے, اس کو بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو, یہ مت کرو, تو جو کرو کہہ رہا ہے ہم لوگ کریں گے, اعمال صالحہ میں اضافہ ہوگا, نیک اعمال میں اضافہ ہوگا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے نا. مطلب ہم سمجھ نہیں رہے, دیکھ پڑھ نہیں رہے, اس کا ترجمہ ہم نہیں جان رہے, کیونکہ عربی تو جنرلی ہم لوگوں کو نہیں آتی ہے. سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا, اعمال صالحہ میں اضافہ ہم کرنا شروع کر دیتے.
نیک اعمال میں خود بخود اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں سے انسان بچتا ہے. دونوں کو آپ ساتھ لے لیں اس کے. مطلب انسان اچھائی کرتا ہے برائی سے رک جاتا ہے, چونکہ قرآن نہیں کہا. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی غلطی کر رہا تھا, اس کو کوئی شخص پکڑ کے بولے قرآن کی آیت ہے, اور نہیں بولتا اچھا ایسا ہے کہ مجھے معلوم نہیں, اب میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا, یا ایسا جو بھی مطلب نہیں کرتا تھا وہ کرنا عمل شروع کر دیں گا, یا پھر غلط عمل کر رہا تھا تو اپنی اصلاح کرتا اور کہتا ہے انشاءاللہ میں اپنے عمل کو تبدیل کروں گا اور اب میں نیکی کروں گا اور بدی سے گناہ کے کاموں سے میں بچوں گا. تو یہ ایک دم نیچرل چیز یاد رکھیں, چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں, اب ہم کو معلوم ہی نہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے موبائل پہ ایک انسٹرکشن آتا ہے ہر بار جب موبائل آپ کھولتے ہیں, لیکن آپ اس کی لینگویج نہیں سمجھتی, اور اس کے بعد آپ کوئی بھی بٹن دبا دیتے ہیں, موبائل تو چالو ہو جاتا ہے, لیکن ہر بار وہ جو انسٹرکشن ہے, انسٹرکشن کیا بول رہا ہے آپ کو, آپ کا یہ کام کرنے سے موبائل کی لائف کم ہوں گی, ہاں کروں یا نہ کروں, آپ ہاں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو سمجھ رہا ہے کچھ نہیں, موبائل چل رہا ہے بعد میں, آپ سے غلط بٹن دبا رہے ہیں. سمجھ, تو یہ آپ کو جاننا ضروری ہے. تو آپ جب پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو جب سمجھیں گے اچھا میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ ایسا ہے. ورنہ کبھی کبھار ایسا ہوگا قرآن کی تلاوت تو ہم کریں گے اور قرآن ہماری خلاف بات کر رہا ہوں گا. قرآن کہہ رہا جھوٹ مت بولو, اور میں جھوٹ بول رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں قرآن, تو میرے خلاف قرآن بات کر رہا ہے. ایکچولی مطلب میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں, لیکن چونکہ سمجھتا نہیں ہوں تو پڑھ بھی رہا ہوں, ادھر لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہوں, ادھر چغلی بھی کر رہا ہوں, غیبت بھی کر رہا ہوں, اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہوں, بات کہہ رہا بھی کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں, شرک بھی کر رہا ہوں. کیوں یہ غلطی ہو رہی؟ اس لیے کہ وہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہے. تو سمجھ کے پڑھنا یاد رکھیے بے انتہا ضروری ہے, قرآن بہت ضروری یاد رکھے. تو اعمال صالحہ میں اضافہ ہوگا اور برے اعمال سے ہم لوگ انشاءاللہ عزیز بچیں گے. یہ بہت بنیادی چیز ہے, اس کے لیے کہیں قرآنی ہم آیتیں لے سکتے ہیں اور کہیں احادیث لے سکتے ہیں دلائل کے طور پر. ٹھیک ہے, تو چونکہ ایک عام بات ہے نا, آپ کتاب کو پڑھ رہے ہیں, آپ انسٹرکشن کو پڑھ رہے ہیں, آپ موبائل کے جو انسٹرکشن دیے پڑھ رہے ہیں, آپ کسی آفس میں گئے تو وہاں کے رولس اینڈ ریگولیشن کو پڑھ رہے ہیں, آپ کسی کنٹری میں گئے تو وہاں کے قوانین کو پڑھ رہے ہیں, آپ کسی کا ویزا نکال رہے تو کچھ وعدے کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا, ایسا کرنا ہے, یہاں جانا ہے, یہاں نہیں جانا ہے, فلاں کرنا, یہ اصل چیز ہے. تو قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم نیک کام کریں گے اور برے کاموں سے انشاءاللہ بچیں گے. چوتھا فائدہ یاد رکھیے جو ہوگا قرآن کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو یاد رکھیے ہوگا دلوں کی اصلاح اور اس کی صفائی ہوگی. دلوں کی اصلاح اور صفائی ہوگی. دل یاد رکھیے انسان کا مرکز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث, جس کے کئی الگ الگ احادیث اس مفہوم یہ آتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر یہ صحیح رہا پورا جسم صحیح رہتا, یہ بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جاتا. یہ مین ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کسی کو چیز دے رہا ہوں لیکن دل میں کہ کیوں آیا, دھوکہ دینے کی نیت ہے, دکھتی تو نہیں ہے, اندر ہے وہ, لیکن اس کے اعتبار سے میرے اعمال مجھے اجر ملنے والا ہے. تو دل بڑی اہم چیز ہے. تو دل کی صفائی کیسے ہوں گی؟ اللہ کے ذکر سے ہوں گی, اس کو سمجھنے سے ہوں گی. تو دل صاف ہوتے ہیں, دلوں کی اصلاح ہوتی ہے. قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا, سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا ہے جو سینوں میں ہے. ٹھیک ہے, اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے. تو یہاں کیا فرما دیا, دلوں میں جو ہے اس کے لیے شفا ہے, مطلب سینے کے اندر جو دل ہے اس کے لیے قرآن شفا ہے. یاد رکھیں تو جتنی بیماریاں ہیں, یاد رکھیں ویسے قرآن یاد رکھیے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے, لیکن جتنی روحانی اسپرچول ہے سب کا علاج تو ہے ہی اس کے اندر. اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ وہ علاج ہو جاتا ہے. ہاں, لیکن جو فزیکل چیزیں ہیں جو جسمانی ہیں اس کو آپ کو ریسرچ ورک کرنا پڑے گا. قرآن نے موٹا موٹا اصول دے دیا, آپ کو اس اصولوں کے مطابق ریسرچ ورک کرنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک بار ایک شخص تھے جو لوگوں کو نان مسلم کو دعوت دے رہے تھے. بہرحال وہ تمل ناڈو کا واقعہ ہے. وہ دعوت دے رہے تھے لوگوں کو, نان مسلم کو. تو ایک آدمی نے کہا اگر قرآن میں سب چیز ہے تو میرے کو پیاز کا بھاؤ بتاؤ آج. لیکن اسپیکر جو تھے بڑے وہ بھی ہوشیار تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, فوراً کسی کو کال کیا اور کال کر کے پوچھا کہ پیاز کا بھاؤ کیا چل رہا ہے. نہیں بھائی, تو تم نے کال کر کے پوچھا پیاز کا بھاؤ کیا چل رہا تھا. انہوں نے ہاں, قرآن نے ہم کو حکم دیا اگر تمہیں کسی کا علم نہیں ہو تو علم والوں سے بات کرو. اصولی بات بتائی, پیاز کا ریٹ نہیں بتایا, اصولی بات بتائی کہ کیا کرو, اگر علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو, جو علم والے ان سے پوچھو. تو میں نے کیا کیا, پیاز لا کے پوچھا بھاؤ کیا چل رہا ہے. یہ تو قرآن کا انسٹرکشن حکم ہے, ہم کو ہر چیز ہے یاد رکھ. کچھ چیزیں ریسرچ بیسڈ ہے, لیکن دلوں کا علاج تو اس کی تلاوت میں ہی ہے. لیکن یہ فزیکل ڈیسیز کا بھی علاج ہے اس کے اندر, لیکن آپ کو ہم کو ریسرچ ورک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو دلوں کی اصلاح ہے, دلوں کی صفائی. تو کیا فرمایا اللہ نے, جو تمہارے سینوں میں ہے, مطلب دل, یہ اس کے اندر اس کا علاج ہے, اس کی شفا ہے. اور مومنوں کے لیے کیا, ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور رحمت ہے. ہدایت بھی ہے اس کے اندر اور رحمت بھی ان کے اندر. یاد رکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی ایک بڑی مشہور تفسیر ہے تفسیر سعدی, اس کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں, یہ قرآن دلوں میں موجود ان بیماریوں کی شفا ہے جو خواہشات کی پیروی سے پیدا ہوتی ہے. دلوں میں کیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ کر, اللہ کے کلام کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. خواہشات کی پیروی سے پیدا ہوتی ہے اور شبہات کی وجہ سے یقینی علم میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے. اور شبہات, شکوک کی وجہ سے, ڈاؤٹس کی وجہ سے یقینی علم کے بیچ میں روڑا ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے لکھتے ہیں بے شک قرآن میں مواعظ,
ترغیب و ترہیب جو ہے، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اور وعید موجود ہے جو بندے میں رغبت خوف پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو لہٰذا ہم جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو دلوں میں برائی آ جاتی ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے اور سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ میل پورا نکل جاتا ہے، اور انسان جو ہے جس کو کہتے ہیں ایک صاف اور شفاف دل لے کر آگے چلتا ہے۔ پانچواں فائدہ یاد رکھیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا کیا، وہ یہ دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور یہ بات تو بڑی مشہور ہے، یہ آیت بھی بڑی مشہور ہے، یاد رکھیے سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے، یاد رکھیے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں جو ہے قلب، ہمارے جو دل ہے وہ اطمینان پاتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں آج جو بھی میں اور آپ کرتے ہیں، جو بھی کچھ بھی کام لے لیجیے، آپ کچھ بھی لے لیجیے، اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں کرتے ہیں آپ اور میں؟ اچھا لگنا، اچھا لگتا ہے، انجوائے میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب دل کا اطمینان، یہ بیس۔ کبھی کبھار کچھ کام کرنے دل کا اطمینان ملتا ہے، اور کبھی کبھار اطمینان کے بدلے اور دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ مالدار لوگوں کا حال ہی جنگلوں میں جا کے رہ رہے ہیں۔ جنگل میں ایک آدمی کھیتی باڑی کر رہا تھا، نکال کے شہر میں گھر بنانا چاہتا ہے۔ شہر میں جس نے سب سے بڑا گھر بنا لیا، وہ بولا میں جنگل کی لائف جینا ہے، وہ جا کے ایک ایسے گھر میں رہ رہا ہے جو بولے ٹری ہاؤس ہے۔ بھائی تمہارا تو بنگلہ ہے نا شہر میں، تو ٹری ہاؤس میں کیوں رہنا؟ دل مطمئن نہیں ہے لوگوں، دلوں میں اطمینان نہیں، یاد رکھیے بہت بیسک چیز ہے، یہ غائب ہو جائیں گی تو مال، دولت، اولاد، خوبصورتی، ڈگری، مرتبہ، مقام، پوزیشنز کچھ فائدہ نہیں دیں گی، آدمی ہمیشہ وہ رہتا۔ اور اکثر نان مسلم کے اسپیشلی فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے جتنے لوگ ہیں جو اسلام میں آتے ہیں نا، ان کی واحد وجہ جو سب سے پہلی بتاتے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل مطمئن نہیں تھا، میں پریشان تھا، تو میں نے اسپرچل ریسرچ چالو کیا، پہلے بدھزم پڑھا اور یہ پڑھا، مطلب سب پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ، پڑھنے نکلے میں تو آگے ہوتے ہیں نا، تو پڑھ کے بڑا فائدہ ہوتا ہے، سب پڑھ لیا میں نے، میرے کو اطمینان نہیں ملا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب کیا باقی رہ گیا، تو کسی نے بتایا کہ بھائی اسلام باقی ہے، ارے یہ تو ٹیررسٹ کا دین ہے، یہ تو سارے آتنکوادیوں کا دھرم ہے، یہ کیا، دیکھ لیں چلو یہ بھی دیکھ لیں، سب پڑھ لیا نا، بدھزم پڑھ لی، یہ پڑھ لیا، چلو دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیا، پڑھ لیا، اطمینان آ گیا، سکون مل گیا، روح نے ان کو مطلب ایک میسج پاس کی، خوشی ہونا چالو ہو گئی۔ ہاں تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے، اس چیز کو ہم یاد رکھیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، لیکن ساتھ میں کوشش کرنا ہے جو ہمارا مین ٹاپک ہے سمجھ کر پڑھنا ہے، تو کتنا اور اطمینان بڑھ جائیں گے نا لیول۔ یہ بہت اہم چیز ہے، قرآن جب وعدے کریں گا، قرآن جن چیزوں سے روکیں گا، قرآن جن چیزوں کے بارے میں بتائیں گا، قرآن جو دنیا کے بارے میں کہیں گا، قرآن جو آخرت کے بارے میں کہیں گا، قرآن جو جنت کے بارے میں کہیں گا، قرآن جو جہنم کے بارے میں، اور دلوں کو اطمینان آتا ہے، یقین اور بلند ہوتا جاتا ہے، توکل اور بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج جو کچھ ہمیں اور آپ کرتے ہیں وہ صرف دلوں کے اطمینان کے لیے کرتے ہیں، اور دل کا اطمینان یاد رکھیے قرآن کی تلاوت میں ہے، اللہ کے ذکر میں، چونکہ اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہی یاد رکھیے۔ اس کے بعد پھر دعائیں وغیرہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر اللہ کا لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعاء سب سے بہترین دعا کیا ہے، الحمدللہ۔ یہ پھر نیکسٹ پھر بہت ساری چیزیں، لیکن قرآن کی تلاوت سے ہم شروع کریں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اطمینان میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ چھٹی چیز یاد رکھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا جو فائدہ مجھے اور آپ کو ملے گا وہ یاد رکھیے، اطاعت اور فرمانبرداری میں اور رغبت ملتی، اور رغبت ملتی، مطلب میں نے قرآن پڑھا اور دل بولتا میں یہ کرنا چاہیے، وہ قوم نے ایسا کیا تو یہ ہوگا، میں ویسا نہیں کروں گا، یہ قوم نے کیا تو اللہ نے یہ عطا کر دیا، ہاں میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اطاعت اور فرمانبرداری میں انسان کی رغبت اور بڑھتی ہے۔ جیسا ایک انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کی زندگی الگ ہوگی اس انسان کے مقابلے میں جو تلاوت تو کرتا ہے لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتا ہے۔ اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو کوئی برائی نہیں کسی جماعت کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف، لیکن اس کو آزما لو۔ آپ مثال کے طور پہ شہر چھوڑ دو، گاؤں میں چلے جاؤ، جہالت عام ہے، ان جاہلوں میں آپ کو ایک انسان ایسا ملے گا، حالانکہ وہ لوگ بھی ٹوپی کرتا وغیرہ سب پہنے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جہالت پھر بھی عام ہے، لیکن ان میں ایک شخص آپ کو ملے گا تو تھوڑا سب سے ہٹ کر ہی رہیں گا، آپ بولیں گے اس کا گھر ہٹ کر، اس کے بچے ہٹ کر، اس کی تعلیم ہٹ کر، اس کی تربیت ہٹ کر، اس کی بات ہٹ کر، اس کے وعدے ہٹ کر، ہاں اس کی سچائی ہٹ کر، تو سب تعریف کرتے ہیں بہت سچے فلائیں فلائیں، کیسے ہوا؟ تو بولیں گا میں یہ تھوڑا ترجمے سے پڑھ لیتا ہوں، میں نے حدیث نبوی پڑھی ہے، میں نے اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ، وہ علم کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ دنیا سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، اس کی رغبت بڑھ گئی تعلیم کی وجہ سے، دنیا میں وہ اچھے عمل کرنے میں آگے بڑھ رہا ہے، برے عمل سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہا ہے، کیوں؟ اس کے ایجوکیشن نے کیا، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ آپ جائیے، میں سارے لوگ ایک جیسے فلاں فلاں ہیں، سارے لوگ بولے ہم دین کا کام کرے، فلاں کر رہے ہیں، یہ آدمی سب سے ہٹ کرے، بولے گا میں سمجھ کے پڑھنے والا، میں نے ایک بار پڑھا تھا۔ آپ ان سے بات کریں گے تو ان کی بات کا لیول آپ کو الگ نظر آئے گا، پورے علاقے کے اعتبار سے آپ کہیں یہاں کوئی اتنا سمجھدار نہیں، ماشاءاللہ یہ آدمی سے بات کرو تو لگتا بڑے سمجھدار انسان سے آپ نے بات کیا تھا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، ہٹ کے ہوتے ہیں۔ میں ایک بار ہمارے والد کا گاؤں ہے تو ہم لوگ گاؤں میں ایک بار گئے
بہت بوڑھے انسان سے مسجد میں ملاقات ہوئی. ویسے گاؤں کی مسجدوں میں بہت کم لوگ نماز کو آتے ہیں آج کل. چلو ٹھیک ہے تھوڑا رش ہے, لیکن پہلے تو ایک 4-5 لوگ ظہر میں ہو جائے, اثر مغرب میں تھوڑے زیادہ لوگ, عشاء میں تو کوئی آتے نہیں تھے گاؤں کے اندر. یہ حال تو بہرحال مسجد کے اندر گئے, مسجد سے نکلے ظہر کی نماز پڑھ کے, تو ایک صاحب تھے اور دکھتا بھی کم تھا ان کو, اور والد جان پہچان کے تھے, گاؤں میں تھے, لیکن بہت ایجڈ تھے. ٹھیک ہے, ویسے ان سے بات ہوئی تو اب کیونکہ ہم ابتدائی دور تھا, کچھ دین کا کام کرنے کا شوق رکھ رہے تھے, قرآن حدیث کی تعلیم تھی, لوگوں کو اسلام بتانے کی کوشش کرتے تھے, یہ وہ ٹائم تھا. تو وہ پوچھنے لگے بھائی بچہ کیا کر رہا, تو بچہ یہی پڑھ رہا, گریجویشن کر رہا, اور کیا کرتا دینی اعتبار سے, تو بولے وہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتا, نان مسلم کو یہ کرتا. تو بولنے لگے یہ اصل کام ہے, یہ اصل کام ہے, بولے دنیا میں کوئی نہیں کر رہا, بولے یہ کرنے والا کام ہے. حالانکہ میں نے کبھی ایسے گاؤں کے شہروں میں لوگ بولتے نہیں بھائی اصلاح کرو, یہ کافی تھا اس زمانے میں, دعوت تو ایک دور کی بات, یہ اصل کام, یہ جو بچہ آپ کا کر رہا نا, یہ کرتے رہنا چاہیے. میں نے کہا یہ اتنا کیسے سمجھدار ہے؟ تو بولے یہ ٹیچر تھے اپنے زندگی میں, یہ کتابیں پڑھی انہوں نے, اردو آتی تھی اچھی, ہندی جانتے تھے, مراٹھی جانتے تھے, تو پڑھتے رہے زندگی میں, تو علم نے کیا کیا, ان کو نکھار دیا ادھر. تو اللہ کی کتاب کہیں بھی یہی کرتا ہے ادھر, اس کو بھی سمجھے اب. تو اطاعت اور فرمانبرداری میں رغبت بڑھتی انسان کی, وہ آگے بڑھتا اس عمل کے اندر, وہ کام کرنے کو, چونکہ اس نے اب سمجھا وہ کیا پڑھ رہا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی نصیحت, جگہ جگہ وہ کیا, حتیٰ کہ نصرانیوں کے بارے میں یہ کہا کہ جب نصارا اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں روتی ہے, اس کے کرسچنز ان کی آنکھیں رو رہی, چونکہ وہ جانتے ہیں اللہ کا کلام. اور یہودیوں کے مقابلے میں عیسائی تھوڑے نرم ہوتے ہیں, یاد رکھیے, مسلمانوں کے لیے ان کے دل کانپ رہے ہیں, چونکہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ کلام, وہ سمجھ رہے کلام کیا نصیحت کر رہا ہے, اور ان کا دل یا رو رہے ہیں اس چیز کو, کانپ رہے ہیں اس چیز کو سن کر, کیونکہ سمجھ میں آ رہا ہے نا. ان کی سمجھنا بڑی اہم چیز ہے, سمجھیں گے تو اطاعت اور فرمانبرداری کی رغبت پیدا ہوگی. تو آج اطاعت اور فرمانبرداری کی رغبت کیوں نہیں ہے لوگوں میں؟ کیونکہ قرآن عام نہیں ہے لوگوں میں, پڑھ کر سمجھنے کا سسٹم ہی نہیں. مطلب بہت اچھے اچھے گھروں کے اندر بھی آپ جائیں گے تو مطلب آپ سمجھ لو, بہت ریئر موقعوں پر وہ نکلتا ہے. اچھا روٹینلی تو گھر میں ایک آدھ فرد پڑتا ہے, روٹین انہوں پڑھتے رہتے, بس ان کا وہ لگا ہوا ہے اس میں, اس کو ہلاؤ مت, ٹوکر خطہ بولتے ہیں نا, اس کا مطلب کہاں چل رہا ان کا پڑھنا, ہلاؤ مت اس کو. باقی لوگوں نے اس کو روٹینلی نہیں پڑھا. ہمیں سے ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو, جس کو کہیں گے سورہ فاتحہ سورہ ناس تک آج تک پورا نہیں پڑھا, سیدھا سیدھا تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت, جیسے کہ سورہ حجرات ہے قوم بہت اچھا ہے, سورہ یاسین ہے, سورہ رحمان ہے, آخری صورتیں ہیں, وہ سب پڑھی ہم نے, لیکن پورا سورہ فاتحہ سورہ ناس تک ختم کرنا نہیں کیا ہم نے, اکثر لوگوں نے نہیں کیا. بہت بری بات ہے. تلاوت کی شکل میں کیا, میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں, نہیں ہوں, اور کچھ نے تلاوت بھی نہیں کر رہے, سال میں ایک آدھ بار بھی اس کی تلاوت نہیں رہی ہو, جو نماز میں سن لیا, خود بھی پڑھنا چاہیے. اور پھر پڑھنے کے بعد یاد رکھیے ہم کو کیا کرنا چاہیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. جب سمجھیں گے تو پھر اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ اور بلند ہوگا, ہم آگے بڑھ کر جو انشاءاللہ عمل کرنے والے بنیں گے. اور عمل جو آج امت مسلمہ میں عمل کی کمی ہے, وہ صرف اور صرف قرآن کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہے. یاد رکھیں, تو ہم کو وہ کرنا ہے, تو اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ انشاءاللہ ہم بڑھیں گے. ساتواں پوائنٹ یاد رکھیے, جو ساتواں فائدہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا ہمیں ملیں گا, یاد رکھیے خوف الہی ہمیں پیدا ہوگا. میں پہلے کہیں آیت رکھ چکا جس میں خوف کے لفظ آلریڈی آ چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہاں انشاءاللہ دیکھیں گے ہم, خوف الہی پیدا ہوتا ہے, اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں اللہ کا ڈر, کہ ہمارے رب نے ہم کو پیدا کیا, وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جنت میں جائے, اس کی وجہ سے اس نے انبیاءوں کو بھیجا, اس کی وجہ سے اس نے کتابوں کو نازل کیا, اس کی بنیاد پہ اس نے ہدایت کے راستے کو واضح کر دیا اور غلط اور صحیح کا فرق بتا دیا, اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں جائے. اس کے باوجود بھی ایک انسان جو غلط عمل کر رہا ہے نا, تو خوف الہی پیدا ہوتا ہے کہ نہیں میں یہ صحیح نہیں کر رہا ہوں, مجھے اپنے لائف کو چینج کرنا پڑے گا, میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے, میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے اور اس کی بنسبت میں یہ کر رہا ہوں, یہ غلط ہے. یاد رکھ, تو یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھ, اور جو خوف الہی کی ہم بات کر رہے ہیں, خوف الہی کی بنیاد محبت الہی. یاد رکھ, یہ خوف اور خشیت کی جب بات ہوتی ہے تو یہ والا ڈر نہیں ہے کہ وہ اندھیرے میں گئے تو بڈھا آ جائیں گے بچے کو جو ڈراتے ہیں, یہ وہ ڈر نہیں ہے, یہ محبت کے بیسس پہ ہونے والا ڈر ہے. یاد رکھ, جیسا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, کیوں, تو میرے والد ناراض ہو جائیں گے, تو وہ محبت بنیاد بنی جس سے میں ڈر رہا ہوں, چونکہ میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور ناراض ہو جائیں گے تو مجھے برا لگ رہا ہے, سمجھے نا, تو محبت اس کا بیس ہے. یاد رکھ, تو خشیت الہی کیا ہے, کہ اللہ کے ڈر سے, جو محبت کی وجہ سے, اطاعت کی وجہ سے, بندگی کی بنیاد ہے. یاد رکھ, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں ڈرتا ہوں اللہ سے. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو میری پکڑ کر سکتی ہے روز قیامت, یہ بھی شامل ہے اس کے اندر, یہ اس سے مستثنا نہیں, پکڑ کر سکتی ہے. اور جہاں وہ نعمتوں والی جنت عطا کر سکتا ہے مجھے اطاعت فرمانبرداری کی حالت میں, اگر میں نے عمل کیا اور اس میں میری خاتمہ اگر میرا ہوا, تو وہیں مجھے پکڑ بھی سکتا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے اور برے کاموں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو خوف الہی یاد رکھیے. اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے سورہ حشر اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے
اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اس سے اللہ کے ڈر سے جو ہے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے یا ریزہ ریزہ ہونے والا دیکھتا۔ اور یہ مثالیں ہم انہی لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور اور فکر کرے، یاد رکھے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تو دیکھتا ہم قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو اس کے بوجھ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر قرآن کا مخاطب کوئی پہاڑ ہوتا کا معنی کیا ہے، اور وہ پہاڑ خطاب کو سمجھ سکتا تو وہ قرآن کی خطاب سے اس طرح متاثر ہوتا کہ یہ اثر اللہ کے خوف سے پیدا ہوتا اور وہ خشیت قرآن کی معنی کے ذریعے اس میں اثر ڈالتی۔ مطلب وہ معنی کو سمجھتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور وہ اس وجہ سے ریزہ ریزہ ہوتا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے کیا خطاب قرآن کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن کو بھی چاہیے کہ قرآن کی خطاب کو وہ سمجھے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، پھر وہ عمل کی طرف راغب ہوگا، وہ نیکیوں کو بڑھ چڑھ کے کریں گا، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گا، وہ اچھائی کا لوگوں کو حکم دینے والا بنے گا، وہ برائی سے لوگوں کو خود کو روکنے والا اور لوگوں کو روکنے والا بنے گا، یا رکنے والا اور روکنے والا بنے گا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے یہ فائدہ ہم کو ملے گا کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرے ان کو دنیا اور آخرت میں کیا ملا وہ نعمتیں آپ دیکھیں گے۔ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرے اور نڈر ہو کے زندگی گزاری، منمانی زندگی گزاری، تو پھر ان کا کیا انجام دنیا اور آخرت میں ہو، وہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے۔ یاد رکھیں، اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے اندر، اور فطری چیز ہے، یاد رکھیں، ایک دم نیچرل ہے۔ لیکن جس چیز کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو پڑھیں گے کتنا بھی پڑھے اس سے امپیکٹ نہیں پڑے گا، یاد رکھیں، کیونکہ ہم سے ریڈ کر رہے ہیں، چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک، لہٰذا سمجھنے کے یہ فائدہ، آٹھواں فائدہ یاد رکھیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا جو ہمیں ملے گا وہ یہ ہے اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ آخری انشاءاللہ اس میں فائدہ دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ذیلی بہت فائدے، میں بس سرسری گنا دوں گا۔ اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ لوگ آئے اور ماں عائشہ سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا، اے ام المومنین مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ یہ سوال انہوں نے کیا، تو ماں عائشہ نے کیا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ نبی کے اخلاق تو قرآن ہی تھا۔ مطلب آپ کی زندگی کے بعد یہ سوال کسی نے کہا نبی کے اخلاق پوچھتے ہو، نبی کے اخلاق تو قرآن ہی تھے، یاد رکھیں۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے، پھر انہوں نے سوال کیا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا اور بلا شبہ البتہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، مطلب اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ کون فائز ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سوال ہوا کہ نبی کی زندگی کیا تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، ماں عائشہ کیا جواب دے؟ آپ کی زندگی قرآن تھی۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نے خود گواہی دی نبی کے اخلاق کی کہ آپ سب سے بلند درجے فائز ہیں۔ تو نبی کے اخلاق کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا قرآن۔ اس سے پتہ چلا اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے، اور سمجھ کے پڑھنا یہاں سے یاد ہے۔ تو اخلاق اور کردار کی کیسے اصلاح ہوں گی؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، دنیا کہہ رہی ہے بہت ساری چیزیں بد اخلاقیاں ہیں، شریعت تو کہہ ہی رہی ہے جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے، گناہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بد اخلاقی ہے، اس سے انسان کا کریڈٹ ختم ہو جاتا، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی، لوگ اس کو جھوٹا بولتے ہیں، اس پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، ایسے سماج پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا جو جھوٹ بولتا۔ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا قرآن حرام قرار دیتا ہے، اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے پیٹھ پیچھے بات کرنے سے کریڈٹ خراب ہوتا ہے، لوگوں میں آپ کی برائیاں عام ہو جاتی ہے، لوگ آپ کو جو ہے نیچا سمجھنے لگتے ہیں، اس کو جب معلوم ہو جاتا ہے اس شخص کو تو وہ آپ سے بدلہ لینے کی بھاونا رکھتا ہے نا۔ یہ سب دنیا کہہ رہی ہے، اس کا نقصان ہے، ہم نے نہیں کرنا چاہیے۔ بزنس اچھا کرنا ہے تو سچ بولو، آپس میں کتنا بھی جھوٹ بولو لیکن بزنس دندے میں مت بولو جھوٹ، کیوں؟ تو سچ بولو گے تو بزنس اچھا چلتا ہے۔ تو انہوں نے دنیا کے فائدوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن شریعت تو یہ کہہ رہی ہے نا۔ تو آپ سے لوگوں کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، آپ میں عائشہ کہہ رہی ہے آپ کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے یاد رکھیں۔ لہٰذا اگر ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے تو اخلاق اور کردار کی زبردست اصلاح ہوں گی، اور ہم وہ مومن بنیں گے جو شریعت چاہتی ہے، یاد رکھیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز۔ اور آج اخلاق کے معاملے میں یاد رکھیے ہمارے بہت زیادہ گراوٹ آ چکی ہے، دنیا کہہ رہی ہے، ہم خود بھی کہہ رہے ہیں، کتنی بد اخلاقی، گالیوں کی شکل میں بد اخلاقی، جھوٹ کی شکل میں بد اخلاقی، دھوکے کی شکل میں بد اخلاقیاں، اور کتنی ساری برائیاں ہیں یاد رکھیے جو ہمارے سماج میں پائی جا رہی۔ کیا بنیاد ہے اس کی؟ یہی یاد رکھیے اللہ کی کتاب کو سمجھا نہیں، سمجھ کر پڑھا نہیں، تو ویسا کریکٹر نہیں بنا، ویسے اخلاق نہیں بنے، ویسا انسان میں نہیں بن پایا جیسا میں نے بننا چاہیے تھا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اخلاق لیں۔ اب اس کے علاوہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ قرآن کو اگر سمجھ کے ذیلی چھوٹے چھوٹے فائدے میں اس کے علاوہ کئی میں دے سکتے ہیں اسی مثال۔ قرآن کو آپ سمجھ کر اگر پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز تو ہم کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا بھی سمجھنے والے بنیں گے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم انسانیت کو سمجھنے والے بنیں گے۔ قرآن کی ابتدا ہی ہوتی ہے انسانیت کے 3 طبقوں سے،
قرآن جب آپ ابتدا کرتے ہیں سورہ فاتحہ اگر ختم کر دیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ چالو ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتے اللہ نے 3 انسانیت کی جو کیٹیگریز ہے تینوں کا ذکر کر دیا. شروع ہوتے انسانیت کے 3 کیٹیگری ہیں. ایک ایمان والے, دوسرے کافر, تیسرے منافق. بس 3 ہی کیٹیگری. اور ایمان والے کو چھوڑ دے تو کافر اور منافق دونوں ہی کی, وہ بھی کافر, منافق اور پردے کا کافر. تو انسانیت کی قسمیں آپ کو پتہ چل گئی, ہیومن بینگز کیسے ہوتا ہے نا, یہ آپ کو پتہ چل گیا. اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اہل کتاب کی غلطیاں اور انہوں نے کیا اچھے کام کیے وہ پتہ چلیں گے, تاکہ ان کی غلطیاں ہم ریپیٹ نہ کریں, اور وہ جو اچھے کام کرتے اللہ جن سے خوش ہو وہ کرتے رہے. قرآن کا مطالعہ کریں گے تو انبیاء کے واقعات ہم کو پتہ چلیں گے. قرآن کا مطالعہ وہ کریں گے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں پتہ چلیں گی. قرآن کا مطالعہ کریں گے قرآن آگے کی ایسی چیزیں بتائیں گا جو بہت تعجب خیز ہوتی ہے, یاد رکھیں بہت تعجب خیز. مطلب کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جس کو آپ مطلب ہم اگر اس کو پڑھتے جائیں صرف تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ اس کا معنی ہے کیا, ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلف نے صحابہ نے اس کو ایسا پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن آپ پڑھ کے دیکھیں, جب اس کو صرف مطالعہ کیجیے آپ بھی تعجب کریں گے کیسی بات ہے, کیسی دل کو چھونے والی بات ہے, کیسی سائنٹیفک بات ہو رہی ہے, کیسی بالکل اپروپریٹ بات قرآن کر رہا ہے, دل کو چھونے والی بات ہے. یہ ریسرچ ورک کے بعد بھی ایسی باتیں نہیں سمجھ میں آتی, ایسی بات قرآن کر رہا ہے. یہ بڑی تعجب خیز چیز ہے. مطلب دیکھیے قرآن مطلب عجیب و غریب چیز, لاجک, ریزننگ, یہ سب چیزیں اس کے اندر ملیں گی آپ کو, اتنا کچھ کی جس کی کوئی انتہا ہے. بلکہ ایک نئی اسٹڈی تو کیا بتا رہی معلوم, بہت ابھی آج کل بہت کامنلی چل رہا ہے, جو سیمیٹک لینگویجز ہے. آپ دیکھیے اگر دیکھنا ہے اچھی اسٹڈی ہے, جو سیمیٹک لینگویجز ہے جس میں عربی سب سے زیادہ وہ ہے چونکہ سب سے مشہور اور زندہ زبان ہے. اس کے بعد ہیبریو بھی آتی ہے لیکن وہ ابھی زندہ زبانوں میں بہت کم لوگ بولتے ہیں, اور ارامک بھی ایک آتی ہے یاد رکھیے, تو وہ بھی لیکن بہت کم لوگ بولتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی چلتی تھی, بائبل اصل اسی میں لکھی گئی تھی جو تھی, تو ٹھیک ہے جب بھی لکھی گئی تھی, لیکن ابھی ہے نہیں, ٹھیک ارامک ہے. تو یہ جو سیمیٹک لینگویجز ہے اس میں عربی تو بالکل زندہ اور وہ زبان ہے کے بارے میں ریسرچ اسٹڈی یہ کہتی ہے اس کو پڑھنے سے ذہن تر و تازہ اور اچھا رہتا ہے, لاجک ریزننگ بڑھتی ہے, آپ کی صلاحیتیں انکریز ہوتی ہے, کیونکہ اس لینگویج کی خصوصیت جب بولا جاتا ہے تو دماغ کے ان حصوں کو جا کے ہٹ کرتی ہے جو آپ کو فلاں چیزوں میں فائدہ دیتا ہے. بالکل یہ آپ دیکھ لیجیے کامن اسٹڈی بہت کامنلی چل رہی ہے. بلکہ اس پہ تو میں نے آج تو نہیں ہے بس کوئی بھی ریفرنس نہیں اس آرٹیکل کا, لیکن میں نے آج سے تقریباً 20 سے 25 سال پہلے ینگ مسلم ڈائجسٹ بول کے بہت مشہور کتاب آتی تھی ڈائجسٹ, آج بھی شاید چلتی ہو, ہم بہت پڑھتے تھے پہلے. تو اس کے اندر ایک پورا آرٹیکل آیا تھا کہ ایک جرمن جو شخص ہے جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ لوگوں کا علاج عربی کے الفاظ سکھا کر کرتا ہے جو ذہنی مریض ہوتا ہے, جس میں الگ الگ اس کی اسٹڈیز تھی, یہ بولنے کا یہ فائدہ, وہ بولنے کا یہ فائدہ, اللہ بولنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, اور یہ ذہن کا ہوتا ہے, یہ کلمہ پڑھنے سے. وہ مسلم نہیں ہے لیکن ڈاکٹر نان مسلم ہے, لیکن اس کی اسٹڈی کیا بتا رہی ہے کہ سیمیٹک لینگویجز میں یہ الفاظ بولنے سے ذہن کے یہ پارٹ کھلتے ہیں, تو میں یہ الفاظ ان کو پڑھا رہا ہوں. تو ایک مسلمان صرف اللہ کا نام بھی لیتا رہے نا, دماغ چلتا رہے گا اس کا اچھا ہمیشہ. کئی حافظ قرآنوں کو دیکھیا میں نے حال میں دیکھا, ایک ترکی کا حافظ قرآن تھے 92 ایئرس کی ایج, مطلب وہ لکڑی پکڑ کے کھڑے رہتے, جب قائم میں کھڑے رہتے, اٹھنا بھی نہیں جانتا, پکڑ کے اٹھتے. 92 ایئرس کی ایج میں قرآن سنا رہے, اور جوانی کی کیا 16-17 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا, آج تک قرآن پورا یاد ہے, آج تک سنا رہے, ذہن مکمل کام کر رہا ہے, جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے نا 90 یا اس کے اوپر کے سال کے کوئی انسان جو بے دین ہے اس کو دیکھیے, اب یہ دیندار شخص کو دیکھیے, یہ قرآن کا امپیکٹ. ایسے کئی لوگوں کو دیکھا گیا بے ہوشی کے عالم میں لیکن قرآن پڑھتے ہیں, کوما میں لیکن قرآن پڑھتے ہیں, دوسری چیزیں نہیں پڑھتے. تو یہ اللہ کے کلام کا اثر نہیں تو کیا, کئی چیزیں دیکھی گئی ابھی حال کی چیزیں یہ تو کہ اینستھیشیا یا کہ کیا بولیں گے, مطلب لوگوں کو سیڈیٹ کرنے کے لیے, بے ہوش کرنے کے لیے دوائیں نہیں ہیں, تو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کے آپریشن ہو جا رہے ہیں. یہ پورے ریکارڈڈ ہے, یہ تو مطلب میں اس کو ریٹن فارم میں ریفرنس دے سکتا ہوں, لیکن آن لائن جا کے ریکارڈنگز دیکھ لیجیے کہ فلاں جگہ بم گر گیا, بچے کا پیر کٹ گیا, وہ قرآن پڑھ رہا ہے, اور اس کا مطلب زندہ انسان, ہوش میں انسان, اور اس کے پیر کو کاٹ کے نکالا جا رہا ہے, اور وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے, لیٹا ہوا ہے. تو یہ اطمینان کیسے اس کو مل رہا ہے؟ یہ سکون تو میں ذیلی تو اتنے فائدے بتا سکتا ہوں, لینگویج سیکھنے کے اس کے فائدے, اس کو سمجھنے کے اس کے فائدے, قوموں کا عروج و سوال انسان کو سمجھ میں آتا ہے, قوم میں کیسی آگے جاتی ہے اور کیسے پیچھے آتی ہے, کامیابی اور ناکامی کے اصول کیا ہوتے ہیں وہ سیکھنے کو ملتے ہیں. ہاں, سائنس اور ٹیکنالوجی, ریزن, لاجک اور میتھ, دنیا اس کے اندر دنیا اتنا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, یاد رکھے بس آدمی اس کو ایک بار پڑھنے لگ جائے تو کئی چیزیں اس میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے, یاد رکھے. اور ایسی کچھ چیزیں یاد رکھے جو تعجب خیز ہے, جیسے قرآن نے کہا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم سی ہے. اللہ نے آدم سے کہا ہو جا, آدم ہو گئے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہیں ہے تو یہ خدا ہو گئے, تو اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم سی ہے. اگر نعوذ باللہ عیسیٰ کو تم خدا کہہ رہے ہو صرف والد نہیں ہونے کی وجہ سے, تو آدم کو کیا بولیں گے, ڈبل خدا, ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم سی, یہ سمجھانے کے لیے کہ تم سے والد نہیں تو اس کو خدا مان رہے ہو ایک نبی کو, تو پھر یہاں تو آدم کو کچھ بھی نہیں, دونوں نہیں. کیا کہا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم سی ہے. اللہ نے چاہا ہو جا اور وہ ہو گئے. جب مثال کہا تو مثال کیسی ہونا چاہیے؟ تو قرآن کا معجزہ دیکھیے,
قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی بار آتا ہے معلوم آپ کو؟ 25 مرتبہ. اور آدم علیہ السلام کا نام کتنی بار آتا ہے معلوم؟ میرے بغیر بولے آپ بول سکتے ہیں. یہ تو قرآن نے کہا عیسیٰ کی مثال آدم سے ہے، مثال ایک جیسی ہونا چاہیے. تو آدم علیہ السلام کا نام بھی 25 مرتبہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی 25 مرتبہ ہے. حالانکہ پورے قرآن کے 30 پاروں میں پھیلا ہوا ہے. کون یاد رکھ کے لکھے گا کہ 25 بار دونوں کو مینشن کرنا ہے مجھے؟ کیوں معجزہ ہے. جب مثال ہے تو مثال ایک جیسی ہونا چاہیے نا. تو 25 ہی بار دونوں کا نام ہے. دیکھیے آدم اور آدم، آپ وہ فہرست اٹھا لیجیے قرآن کی، دیکھیے اس میں عیسیٰ کتنے بار ہے، عیسیٰ ابن مریم، آدم کتنی بار، دونوں 25 ٹائم. تعجب کرنے والی بات نہیں. تو بہرحال n نمبر آف ذیلی بینیفٹ قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی میں بتا سکتا ہوں، لیکن یہاں ہم نے 8 بڑے فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے ہم کو کیا فائدے ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو حالات، ماحول، معاشرہ، قرآن کی کئی موضوعات ہیں. میں ایک صاحب کا واقعہ سنا تو یہ بھی آن لائن اویلیبل ہے. ایک نان مسلم تھے تو ہم کو پڑھنے لگے ایتھسٹ. پہلے سب کچھ دنیا گھوم لی، پڑھ لیا، کر لیا، دنیا میں سب کرنا جو نہیں کرنا سب کر لیا، کیونکہ اب مذہب ہی نہیں تھا، لا دینیت ہے. اس کے بعد سوچا کہ پڑھا اسلام کو، سوچا اسلام حق ہے، دیکھتے ہیں. لیکن کیا سوچتے ہوئے بڑھ رہے آگے معلوم؟ ایک نشانی اللہ نے دکھانا میرے کو، جیسا کہ کچھ بڑا نہیں تو بولے ایسے ہوا چلنا جب میں اسلام قبول کروں، گھنٹیوں کی آواز آنا، ایسے ٹن ٹن ہوتا ہے نا، ایسے خوشی ہوئی تو فلموں میں ہوا چل رہی، گھنٹیوں کی آواز آ رہی. تو میں سوچا کچھ تو بھی ایک ہو جانا، کیا کروں. جب آخر میں اسلام قبول کرنے کی مسجد مطلب جانے کا ارادہ کیا تو میں نے بولا چلو کچھ نہیں تو تھوڑی تیز ہوا تو چلا دو بس. مطلب میں جا رہا اسلام قبول سے، ہوا آنا، چہرے کے بال ایسے پیچھے جانا، کچھ تو. اس کے بعد میں نے کیا کیا، قرآن کی ایک ایسے رینڈملی قرآن کھولا. اس کے اندر ایک آیت تھی کہ یہ تم سے نشانیاں مانگتے ہیں، کیا ان کے اطراف میں ہم نے اور پہلے سے نشانیاں نہیں پھیلا دی؟ کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے؟ کیا زمین کو نہیں دیکھتے؟ تو وہ تعجب کرنے لگے. میں ایک نشانی طلب کر رہا تھا اللہ سے کہ تھوڑی ہوا تو بھی چلا دے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو نشانیاں میں نے آلریڈی اتنی پھیلا دی کائنات میں، یہ اور نشانی مانگتے تم سے. اللہ کے رسول پہ بات آ رہی ہے کہ تم سے ایک اور نشانی مانگتے ہیں. اپنی نفس میں دیکھو، زمین میں دیکھو، آسمان کی پیدائش دیکھو، سب نشانیاں. انہوں نے کہا کہ میں ایک نشانی طلب کر رہا تھا. جب اللہ کے کلام کو کھولا اسلام قبول کرنے سے پہلے تو قرآن کی آیت وہی بول رہی تھی، تم اس کے بعد بھی نشانیاں مانگ رہے ہو. انسان اپنی پیدائش کو دیکھے کتنی نشانیاں، آسمان کی کریشن کو کتنی نشانیاں، زمین کو دیکھے ہری ہوتی ہے پھر سوکھ جاتی ہے، پھر بالکل خالی میدان بن جاتی ہے، پھر وہ میدان پہ ایک بارش آتی ہے، پھر وہ ہری ہو جاتی ہے، پھر اس میں چرین پرین پھیل جاتی ہے، سب نشانیاں اللہ. تو دیکھیے کیسا معجزہ ہو ان کے ساتھ. وہ ایک نشانی طلب کر رہے، اللہ نے ان کو ایک نشانی دے دی. کہا کہ تم دیکھو آس پاس کتنی نشانیاں آلریڈی ہے، تم ایک اور نشانی ڈیمانڈ کر رہے. تو کہا نہیں میرے سے غلطی ہوئی، میں نشانی ایسی طلب ہی کیسے کر سکتا ہوں، کتنی نشانی اللہ نے آلریڈی بنا دی کائنات میں. بہرحال تو کئی چیزیں یاد رکھیے، تو اس کے عجیب و غریب معجزات ہیں، بس اس کو سمجھ کے پڑھنے کی ہم نے کوشش کرنا چاہیے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے کئی فائدے n نمبر آف بینیفٹس آپ کو صرف پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے کے انشاءاللہ ہم کو ملیں گے. ویسے اس کی خالی تلاوت بھی اجر سے خالی نہیں ہے، میں بول رہا ہوں، لیکن سمجھ کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہوں گے. میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم کو اپنی کتاب کا پڑھنا، اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ اس کو سمجھ کر اس کے پیغام کو ہم انسانیت تک پہنچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جتنے اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محبت رکھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہو آپ کا اس درس سے تو آپ پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، کسی نے ایک سوال کیا، کیا عورت جو ایک ماں ہے اپنی بیٹی کا عقیقہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے کر سکتی ہے؟ کیونکہ شوہر کے گھر والے بڑے جانوروں میں حصہ لے کے کرتے ہیں عقیقہ، کیا یہ بھی صحیح ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر یہ نہ کریں، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوگا تو بعد میں خواہ مخواہ کی ایک فتنہ ہوگا. حالانکہ ایسا کرنا کوئی مسئلہ نہیں، ایک اچھی چیز ہی کر رہے ہیں. بٹ اینی ویز لیکن ہمارے پاس تھوڑا سا مطلب جو سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، سوسائٹی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. تو یہاں مرد کی غیرت ہر دھکے دھکے پہ جاگ جاتی ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ آپ دیکھیں تو مطلب جو ہاں بس خواہ مخواہ کی غیرتیں آتی وہاں وہ مسئلہ نہیں تھا یہاں تک. حتیٰ کہ کچھ جگہ تو ایسے گھرانے بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کے زمانے میں جہاں میل کی انکم اتنی نہیں تھی، فیمیل کی ارننگ سے وہ گھر چلتا تھا، لیکن کوئی برا نہیں مانتا تھا اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت کو کمائیں لگانا، اسے کھانا چاہیے، لیکن کچھ جگہ صحابہ سے ہوا ایسے حالات کہ وہ چاہ رہے تھے، اتنا نہیں ہوا. بیوی کو ہنر تھا، بیوی کچھ گھر بنا رہی ہے، سیل آؤٹ کر رہی ہے، وراثت میں کچھ پیسے ملے، فلاں کر رہی ہے، اور اس کا اپنا بینک بیلنس ہے، اس کی اپنی زندگی ہے اور شوہر کی اپنی زندگی ہے. ایسا ہمارے پاس بہت مشکل ہے. بیوی کا اکاؤنٹ ہے تو شوہر ہی آپریٹ کر رہا ہے اس کو. بیوی ہر چیز یہاں بالکل کمپلیٹ کنٹرول والا میل ڈومینیٹ سوسائٹی آتا ہے کہ جہاں وہاں بس عورت کی ملکیت اور اس کی خود کے فیصلوں کا جنرلی کچھ بھی نہیں. اس کا فیصلہ اس کا شوہر لیں گا،
شوہر سے بھی زیادہ پہلے شوہر کی ماں لیں گی اس کے فیصلے، جتنے بھی لینا، بچے کب پیدا کریں گی، دواخانہ کہاں جائیں گی، یہ کیا کریں گے، سب اس نے لیں گی۔ اس کے بعد جو تھوڑے بہت ڈیسیجن اس کے پاس ہے، خود کے بچوں کے لیے بھی وہ اپنے شوہر اور اپنی ساس پہ ڈیپینڈ رہتی ہے۔ تو یہاں انڈیپینڈنٹ لائف نہیں ملتی ہے، اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ آپ حقیقت چپکے کریں گے، اس کو پتہ چلے گا، جھگڑے کا گھر بنے گا۔ تو اس ماحول میں بولوں گا چپ کر نہ کریں، آپ ان کو بتائیں کہ ایسا ایسا ہے، اور بڑے کے اندر یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت ثابت نہیں سوائے ایک ضعیف روایت کے جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے، یاد رکھیے کہ بڑے میں حصہ ہوتا ہے، عقیقے کے اندر چھوٹے جانور میں کرنا چاہیے۔ لڑکے کے لیے 2 چھوٹے جانور، استطاعت ہے تو، نہیں ہے تو ایک بھی کر لیا تو چلے گا، اور لڑکی کے لیے 1 چھوٹا جانور یاد رکھیے۔ لڑکے کے لیے جو میں نے 1 چلے گا کہا وہ مجبوراً ہے ہی نہیں، اور کر سکتا ہے ایک تو ایک بہرحال اس ٹائم کر دے، وہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کرے، لیکن چھپ کے کرنے کا میں یہ کہوں گا نہ کرے۔ اتنے سمجھدار ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ویسا نہیں ہے تو احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جی، قرآن کو بچپن سے پڑھنا بہتر رہے گا کسی بھی بچے کے لیے، تو قرآن کی مطلب حفظ کرانا چاہیے یا عالمت کرانا چاہیے یا عربی سکھانا چاہیے، ان میں سے بہتر بات کیا ہے بچے کے لیے؟ سوال آیا کہ قرآن سیکھنے کے تعلق سے اگر بچپن سے اگر بچوں کے لیے اس میں محنت کی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ان کو حفظ کرانا چاہیے یا ترجمہ وغیرہ ان کو پڑھانا چاہیے یا عربک ایز اے لینگویج سکھانا چاہیے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے، بچوں کو جو سب سے اچھا کام کر سکتے حفظ کرانا چاہیے، کیونکہ لینگویج وہ بعد میں سیکھ لیں گے لائف کے اندر، لیکن جو ڈیٹا بیس ہے قرآن وہ بعد میں ایک ایج ہونے کے بعد سیکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے قرآن حفظ کرا دیں، جو کہ ان کے پاس ایک بینک ہو گیا، نالج بینک آ گیا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے پھر لینگویج سکھانا شروع کر دے، تو میں بھی آپ نے 5 6 7 سال سے سکھانا شروع کیا، 10 سال تک اس نے کیا، اس کے بعد لینگویج سیکھنا چالو کیا اس نے لائف میں، اب وہ ایک لمبے ٹائم تک بھی سیکھ سکتا ہے، اسکول کالج کے ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ لہٰذا حفظ کرائیے، حفظ کے ساتھ ساتھ یا حفظ کے بعد، اگر بہت چھوٹا ہے تو پہلے حفظ کر لے، اس کے بعد لینگویج سکھانا چالو کیجیے۔ اور بچوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہے، یاد رکھیں ملٹیپل لینگویج سیکھ سکتے ہیں۔ آج کل اسکولوں میں جنرلی جو اسٹیٹ بورڈ اسکول ہوتے ہیں 4 سے 5 زبانیں بچے سیکھتے ہیں ایک ساتھ، انگلش میڈیم سے تو انگلش، اس کے بعد ہندی اور مراٹھی، کچھ اسکولوں کے اندر عربک اور اردو بھی سکھائی جاتی ہے ان کو الگ سے، تو انگلش بھی سیکھ رہا ہے، ہندی اور مراٹھی سیکنڈ اسٹینڈرڈ سے شروع ہو جاتی ہے CBSE کے اندر، اور اسٹیٹ بورڈ وغیرہ میں 4th سے یا 5th کے بعد چالو ہوتی ہے، 4th کے بعد 5th 6th 7th سے لینگویج آتی تھی۔ یہاں تو 4 لینگویج ایک ساتھ سیکھ رہا ہے، تو آپ تھوڑے سے ایک لینگویج اور ایڈ کر دیں عربی، تو اس کو انشاءاللہ مسئلہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو پہلے حفظ کرا لے، حفظ کے بعد یا حفظ کے ساتھ عمر کے حساب سے، سمجھداری کے حساب سے، انٹلیکٹ کے حساب سے، ہر بچہ الگ ہوتا ہے، ساتھ میں اس کو پھر قرآن کی عربک بھی سکھانے کا ایک معمول رکھے۔ کوشش اگر کرے تو 2 سے 3 سال کے اندر بچے بیسک عربک سیکھ لیتے، یاد رکھیے قرآنک عربک، بول چال والی نہیں، وہ الگ ہے تھوڑی، قرآنک عربک بہرحال وہ سیکھ لیتے ہیں، اور حفظ یاد رکھیے اس پہ محنت کرے، پھر قرآن عربک اس کے بعد ٹرانسلیشن پہ کرے۔ لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں یہاں ایک گزارش کروں گا، جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں اور اسپیشلی وہ لوگ جو پبلیکیشنز ان کا تعلق ہے، ہم نے قرآن کو بچوں کے حساب سے ترجمہ کیا ہی نہیں اب تک، پرابلم ہی ہے، جس کے نتیجے میں اگر ان کو پڑھنے بھی آپ دے دے قرآن، جو آج اردو رومن بھی آ رہا ہے، تو رومن قرآن بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ جو لینگویج ہے وہ اتنی جس کو ڈیفیکلٹ ہے، اتنی مشکل ہے ان کے لیے، پلس کانٹیکسٹ کو ان کے حساب سے نہیں بتایا گیا، کانٹیکسٹ تو کوئی بار بڑوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کانٹیکسٹ کو بتانا پڑے گا نا، جو لینگویج چل رہی ہے اس لینگویج میں پہلے ٹرانسلیشن اور بچوں کے حساب سے، تو اس کو ویسا کیا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ چھوٹے بولے تو میں کہہ رہا ہوں 15 20 سال تک بھی نہیں، کہ ہمارا انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے، اتنا مشکل جاتا ہے ان کو۔ مطلب آپ قرآن ان کو دے دو، عربی کا جو رومن آ گیا، جو معاف کرنا اردو کا رومن، وہ ہر جگہ لاتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، ایک لائن میں 4 چیزوں کو ان کو الفاظ، مطلب 6 ورڈز پڑھ رہا ہے وہ، 4 کا ٹرانسلیشن دینا ہے آپ کو بیٹھ کے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی ہے، اس کا معنی ہے۔ دوسرا، اگر انگلش ہی پڑھ رہا ہے تو انگلش بھی اس لیول کی ہے جو بڑوں کے لیے لکھی گئی، پرانے اس میں تو کنگس اور کوئنس انگلش بہت ڈینجر تھی، وہ دی داؤ والی وہ ختم ہو گئی، اب جو آئی نہیں، لیکن اس میں مسئلہ ہے، جو لینگویج استعمال ہو رہی ہے وہ بچوں کو بیسک لینگویج آتی ہے بس انگلش، اور وہ ہوتی ہے انگلش بولنے والوں کے لیے۔ تو اگر کسی نے ایسا، اگر کسی امریکن نے کیا یا کسی لوکل آدمی نے کیا جو ریورڈ تھا، تو وہ اس کی لینگویج سلینگ رہیں گی، پھر مطلب اتنی کامن، اتنی ہمارے لیے انکامن، چونکہ وہ بول چال والی زبان رہیں گی جو وہاں بولی جاتی ہے، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور کچھ نے اتنی کتابیں لکھا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو گزارش کروں گا تھوڑا سا اس کو ترجمے کی طرف دھیان دیں، لیکن یہاں ایک چیز سے وارننگ بھی دوں گا ساتھ میں، آج کل میں نے کچھ لاسٹ 1 ایئر میں بہت سارے ترجمے دیکھے، فوٹوگرافک ترجمے، سورہ بقرہ تو گائے بنی ہوئی، اس کے پیٹ میں لکھا ہوا، اس کے ادھر لکھا، اس کے پیچھے لکھا، اس کے لکھا، دیکھیں آپ نے قرآن جو آج کل بہت سارے آ رہے ہیں، یہ قرآن کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ اس کو کسی عالم دین نے جنرلی اس کو ویریفائی نہیں کیا، کیونکہ اس میں ایسی کئی چیزیں جو ہونا نہیں چاہیے جو ہے، جو آپ نہیں کر سکتے۔ جیسا اگر آپ کسی چیز کو ڈال رہے ہیں، سورہ بقرہ گائے ڈال دی، ظاہر سے بنیادی اصول یہ کہ چہرے نہیں ہونا چاہیے، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، لیونگ تھنگس کے چہرے نہیں ہونا، اس میں پورے چہروں کے ساتھ ہے۔ مطلب اگر کوئی بھی عالم دین بیسک بھی کرتا کسی مسلک کا تو کہتا چہرہ نہیں ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ آپ آنکھیں ہٹا دو، کان ہٹا دو اس کا، اور اسی رہنے دو اس کا چہرہ، وہاں پورا مکمل طور سے۔ وہاں جہنم کا ذکر آ رہا تو آنکھ جلتی بتائی جا رہی، جہنم آنکھ ہے،
لیکن وہ غائب ہے، اس کو ہم یہاں ڈپکٹ نہیں کر سکتے بنا کر. جنرک طور پہ آپ بول سکتے کہ جہنم آگ ہے، ایک آگ کو دیکھ لو، لیکن جب جہنم بولوں گا تو ایک پرٹیکولر آگ نہیں بتا سکتا میں لکڑیاں جل رہی آگ اس پہ چل رہی، کیونکہ غائب کی چیز کو میں پورٹرے کر رہا ہوں نا، میں نے دیکھا ہی نہیں نا اس کو. حدیث میں کیا ہے، جنت اور جہنم تصور کے باہر ہے، تو میں جنرک فوٹوز ڈال سکتا ہوں، جیسا کیسا کہ جہنم آگ ہے، تو جنرک کو فوٹو ڈال دے چلیں گا، لیکن اسپیسیفک کو کہ بچوں یہ دیکھو جہنم کی آگ ہے، پھر یہ ختم، یہ تو غائب ہے نا. آسن ایول شو کرنا آپ کو، ایول برائی، تو آپ کو ایسا برا چہرہ بنا دے رہے ایول، جیسا یہ ایول ہے یا ڈارک بیک گراؤنڈ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کیا کریں، شیطان بول کے پرٹیکولر امیج بنا رہے، شیطان غائب سے ہے، اس کو کسی نے دیکھا نہیں اب تک اس کی اصلی شکل میں، تو اس کو ڈپکٹ نہیں کر سکتے پکچر فارم میں، ٹھیک ہے. بچہ سمجھے گا ایسا جو آدمی اندھیرے میں چادر اڑ کے آتا ہے یہ شیطان ہے، اس کو اس چادر میں سے دو اٹھا ہوا کان جیسے کچھ رہتا سنگ وہ اٹھا ہوا دکھتا ہے اس میں سے، وہ کیا کریں گا، جنرک چیزوں کو اسپیسیفک کر دیں گے، تو پورے ایسے بنے ہوئے تصویر پہ تصویر اور ہر چیز ہے. صرف انبیاؤں کے جہاں نام ہے تو وہاں چہرے پہ کچھ نہیں ڈالا انہوں نے، لیکن تھوڑے دن میں ڈال دیں گے وہ، کیونکہ جو پرنٹرز ہیں نا اگر وہ اٹھا لے ڈائریکٹ، اس سے اچھا تو ہم ڈوڈلز بنا سکتے ہیں جو انہوں نے بنائے، وہ کریں گے چائنیز اس میں سب سے آگے بنا کے پہلے ڈال دیں گے، بولیں گے یہ ہمارے طرف سے ڈوڈل قرآن تو ہو رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا مطلب ایک ایکسٹریم میں چلا گیا، ایک ایکسٹریم میں گیا، تو میں کہوں گا تھوڑا بچوں کے حساب سے ترجموں کو تھوڑا ریوائز کر کے خوبصورت انداز سے ایک پہ تھوڑا کم کنٹینٹ ڈال کے اچھی بارڈرز اس کی بنا کر کلر فارم میں کچھ آیتیں کلر میں لکھی ہوئی ہے، کچھ بچوں کو اچھا لگتا ہے نا، اٹریکٹیو لگتا ہے، ایسا کرے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ایک اچھی چیز رہیں گی انشاءاللہ ان کی سمجھنے کے لیے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سا سورہ پڑھا کرتے تھے قرآن میں؟ سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سا سورہ پڑھتے تھے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا مخصوص طور سے تو نہیں آتا کہ اللہ کے رسول کو یہ سورہ بہت زیادہ پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، ایسا نہیں. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کبھی کچھ چیز کی تعریف کی، جیسا سورہ اخلاص کے تعلق سے بتایا گیا کہ ایک صحابی وہ ہمیشہ کوئی سورت پڑھتے ہیں جو نماز میں اخلاص کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو یہاں آپ نے سنا دیکھا کہ یہ سورہ زیادہ پڑھا جا رہا ہے اخلاص، اور آپ نے اس کو ٹھیک ہے کہہ دیا. آیت کے تعلق سے آتا ہے، یہ آیت آپ بہت زیادہ پڑھتے تھے، سورت کے تعلق سے ایسی باتیں کم ملتی ہیں. کون سی آیت؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سب زیادہ پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، دعا کی شکل میں بھی اور آیت کی شکل سب زیادہ پڑھتے تھے. تو میں آیت کا بول سکتا ہوں، صورتوں کا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری صورتیں پڑھنا ثابت ہے، یہ مخصوص نہیں. اور خاص طور سے ہمارے پاس دو صورتوں کو بہت لوگ سٹریس دے کے پڑھتے ہیں، ایک سورہ یاسین اور دوسرا سورہ رحمان. یہ دونوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص فضیلت بتا کے پڑھنا ثابت نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس سورہ یاسین کو بولتے ہیں قرآن کا دل ہے، کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے. سورہ رحمان کی فضیلتیں ہیں لیکن ایسی کوئی فضیلت نہیں کہ اس کو زیادہ پڑھا جائے، اور آپ سے اس کو ہمیشہ پڑھتے زیادہ پڑھتے ایسی کوئی روایتیں بھی ثابت نہیں. ہاں آپ آخری صورتیں جو قرآن کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ صورتوں کو اس کو مفصل صورتیں بولتے ہیں، جو سورہ نمبر 50 سے چالو ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور آخر تک چلتی ہے، یاد رکھیں. یہ صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے، یاد رکھیں. تو یہ صورتوں کے اندر بہت ساری صورتیں آتی ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، ایسا مخصوص نہیں ہے. تو آیت کا میں نے ایک بتا دیا. کچھ الفاظ بھی آپ سے زیادہ پڑھتے تھے قرآن کے، وہ بھی بہرحال ایک میرا پورا لیکچر ہے. الفاظ جو قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیتیں اور قرآن کی صورتوں کی فضیلت تین الگ الگ ہے، اس میں تفصیل رکھا. تو مخصوص کوئی صورت کے تعلق سے آپ سے فضیلت بتائی، کوئی صورتوں کے سورہ کہف کی بتائی کہ ہر جمعہ پڑھ لے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک روشنی رہتی ہے اس کے لیے، فلاں فلاں فلاں. لیکن وہاں بھی آپ کو دیکھا نہیں گیا کہ آپ بہت پڑھ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں آیت کا تو ہم کو ملتا ہے، صورتوں کے تعلق سے مخصوص ہم نہیں کریں گے اس کو. ہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ سے رات میں جب نماز پڑھتے پھر بقرہ کو پورا پڑھتے، پھر آل عمران پڑھا کرتے تھے، اور پھر نساء بھی